اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ میں قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس دین متین کی خدمت پر اور اس دین متین کے عطا کرنے کی نعمت پر کچھ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ اگر تم کچھ چاہتے ہو تو بس میری قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے تم محبت کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین متین کی اس عظیم نعمت عطا کرنے پر ہم سے کچھ اجرت نہیں مانگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس کو یوں سمجھے کہ شب اسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کی سیر کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مشاہدہ فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کو چلنے کی آواز آئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ حالانکہ حضور تو جانتے تھے اور حضرت جبرائیل بھی جانتے تھے. پھر سوال کرنے کا مطلب اور جواب دینے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا والے بھی جانیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کے غلام حضرت بلال حبشی کے چلنے کی آواز ہے، جو چلتا تو فرش پر ہے لیکن اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. وہ حضرت بلال حبشی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتی ہے، پیارے صحابی ہے. تو آپ اندازہ لگائے جن کے امتی کا یہ مقام و مرتبہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام مرتبہ ہوگا. تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ نے اتنا کچھ عطا فرما دیا کہ مالک جنت آپ کو بنا دیا. ہم حضور کو کیا دے سکتے ہیں کہ زمین آپ کے حکم پر، چاند کے 2 ٹکڑے آپ کے اشارے پر، ڈوبا ہوا سورج لوٹا آپ کے اشارے پر، ہوائیں چلنے لگی آپ کے اشارے پر. تو اللہ نے آپ کو جب اتنا سب کچھ عطا کر دیا تو ہم حضور کو کیا دے سکتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم کچھ نہیں دے سکتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو اپنی طرف سے، مقام ایسا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں سے بتایا کہ 70,000 افراد ایسے ہو گئے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. دریائے رحمت جوش میں تھا، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انجام کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تم ان 70,000 میں شامل ہو. اب وہ لوگ اپنا عقیدہ درست کر لے جو یہ کہتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ تم امن کرو، مجھے خود میرا پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا کسی اور مقام پر. استغفر اللہ. وہ صحابی رسول جن کے بارے میں حضور فرماتے کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، اور ان 70,000 میں آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھی نام شامل ہے. اب دوسرے بھی صحابی اٹھے اور عرض کیا رسول اللہ میرا نام بتایا، تو حضور نے فرمایا وہ صحابی سبقت کر گئے. یہ اسرار الہی ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، ایسا ہر کسی کو نہیں بتا سکتے. یعنی سب کو اگر یوں ہے تو ہر کوئی اپنے بارے میں پوچھے. ایک بار حضور نے یہ بتا دیا کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت اہل جنت کے سارے نام بھی بتا دیے اور دوزخ میں جانے والے ہر شخص کو بتا دیا. تو اب ہم حضور کو کیا دے سکتے جو جانتے ہیں کہ کون 70,000 میں شامل ہے، کون 70,000 میں شامل نہیں ہے. حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ آخر میں جانے والا جنتی کا انداز کیا ہوگا. تو عزیزان گرامی ہم حضور کو کیا دے
सकते, कुछ नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। हाँ, अगर तुम कुछ चाहते हो तो बस मेरे क़राबादारों से मोहब्बत करो। उज़क्किरुकुम, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, अल्लाह की कसम, मेरे अहले बैत के साथ तुमने अच्छा बर्ताव करना, मेरे अहले बैत के साथ तुमने अच्छा बर्ताव करना, मेरे अहले बैत के साथ तुमने अच्छा बर्ताव करना। 3 मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह से फरमाया। रज़ियान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत अथहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्ते जिगर है। और आप देखें कि निस्बत जब किसी चीज को जब हो जाती है उसका मकाम बढ़ जाता है। हज करने वाले कुछ नसीब, अब हाजी जब हज करके वापस अपने घरों को आ रहे हैं तो फिर वो अपने साथ जमजम पानी लेकर आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक जग में 1 बोतल जमजम डाल दिया, सबको पिला दिया। तो अब मकाम देखो क्या है, आम पानी होता है, लेकिन जब उस आम पानी को जमजम से निस्बत हो जाए वो पूरा पानी भी जमजम का बन जाता है। तो निस्बत ने ये मकाम जोड़ दिया। पत्थर तो आम पत्थर है, लेकिन जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर मौलूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उसे हजर अस्वद बना दिया। ये कदम की निस्बत हो गई। हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम जब सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगाई, मक्का में और कई पहाड़े, किसी पर दौड़ने का हुक्म नहीं है, दौड़ना सिर्फ उसी पहाड़ पर है जिस पहाड़ को हजरत बीबी हाजरा के कदम से निस्बत हो गई। रज़ियान मिल्लत इस्लामिया, निस्बत का जो मकाम होता है वो बड़ा ऊंचा होता है, निस्बत का जो मकाम होता है वो बड़े दर्जे वाला होता है। अब आप देखें कि तमाम उलमाए किराम और तमाम मुफस्सिरीन ये बात बताते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद अनवर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद मसूद को जो मट्टी लग गई है, जो मिट्टी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अथर से मस कर गई है, वो मिट्टी अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। और आप याद रखें, वो मिट्टी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म का हिस्सा नहीं है, वो मिट्टी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक का कोई हिस्सा नहीं है, वो उसको निस्बत हासिल हुई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद अनवर से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद महफूज से उस मिट्टी को निस्बत हो गई। उस मिट्टी का मकाम है कि वो अर्श से भी अफजल बन गई। तो अज़ीज़ान गिरामी, फिर उन अजीम हस्तियों के बारे में आप क्या कहोगे जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमा इन्न अली यमिनी, कि अली मुझसे है व अना मिन्हु, और मैं अली से हूं। जिनके बारे में आका ने फरमाया फातिमा तुम बिज़अत मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फमन अबग़ज़हा फ़क़द अबग़ज़नी, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझसे नाराज किया। उसके बारे में तुम क्या कहोगे जिन्हें मुस्तफा ने फरमाया कि अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की अल्लाह ने उससे मोहब्बत फरमाई। तो अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसनैन करीमैन को अपना नवाज सकम, अपना बेटा ज्यादा बुलाते थे। और हुजूर ने फरमाया कि इस दुनिया में हर किसी की नस्ल चली है तो अपने बाप के जरिए चलिए, मेरी नस्ल अल्लाह चलाएगा तो बीबी फातिमा के जरिए चलवाएगा। उसमें भी बड़ी हिकमत है, उसमें हिकमत, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फर्जंद हुए वो बचपन ही में इंतकाल कर गए। हजरत कासिम, हजरत ताहिर, तय्यब, अब्दुल्लाह, लबनाम, तीन फर्जंद हुजूर अलैहिस्सलाम के, तीनों का भी बचपन में इंतकाल हो गया। उसमें हिकमत क्या है कि अगर अल्लाह के नबी हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद आपके बेटे अगर बड़े होते और उनको नबूवत के बेटे नबी बने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम नबी बने, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बने, उनके बेटे नबी बने, तो एक नबी के घराने में एक बेटा पैदा हुआ तो अल्लाह ने उन्हें भी नबी बनाया। जरूरी नहीं कि हर किसी को, लेकिन नबी के घर अल्लाह ने नबी बेटा जरूर अता फरमाया। तो अब एक कमी रह जाती है, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद अगर बड़े हो जाते और वो नबी ना बनते तो एक कमी रहती है। अगर अल्लाह उन्हें नबी बना देता तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी नहीं रहते। बात समझ आ गई? अगर वो बड़े होते और नबी ना बनते तो एक कमी होती, और अगर बड़े होकर नबी बन जाते तो फिर हुजूर आखिरी नबी नहीं होते। अल्लाह ने ये सारी हिकमतें रखी। तो हुजूर फरमाते मेरी नस्ल जो बढ़ेगी आगे वो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया अहले बैत अथहार से मोहब्बत करने का, अहले बैत अथहार से खूब मोहब्बत करने का। और फिर एक तरफ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों से उनकी जान को भी खरीद लिया, उनके माल को भी खरीद लिया जन्नत के बदले में। अच्छा, ये जान किसकी थी? हमारी अपनी खरीदी हुई या हमारी अपनी बनाई हुई नहीं, बल्कि ये जान भी अल्लाह ने दिया, ये माल भी अल्लाह ने दिया।
یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دیا اور ہم سے خرید لیا. اب نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے. اس لیے مرزا غالب کہتے ہیں کہ جان دی اللہ کی راہ میں، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، اس کی اس کی ہوئی جان اسی کے راہ میں دیے تو کیا دیا ہم نے؟ ہمارا اپنا کچھ نہیں دیا. تو عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق قرآن پاک کی آیتیں، احادیث مبارکہ کا تو ذخیرہ اس ایسے احادیث سے بھرا پڑا ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے کا، اہل قرابت کے ساتھ مودت کا معاملہ پیش آنے کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا. 3 زمانوں کو حضور نے بہتر زمانہ قرار دیا. ایک میرا زمانہ، حضور فرمائے صحابہ کا، دوسرا تابعین کا زمانہ، تیسرا تبع تابعین کا. تو حضور فرمائے یہ 3 زمانے سب سے بہتر زمانے ہیں. اور آپ یہ سن کر حیرت میں پڑیں گے کہ یہ جن 3 زمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر زمانہ قرار دیا، اسی زمانے کے اندر یہ کربلا کا عظیم سانحہ پیش آیا. تو جسے حضور علیہ السلام نے بہتر زمانہ نہیں کہا، اس کے بارے میں پھر کتنے فسادات ہو گئے، یعنی اس امت میں پھر کتنے بگاڑ پیدا ہو گئے، اس امت میں کتنے عظیم فسادات پیدا ہو گئے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، محرم الحرام میں نواز رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں بڑی دردناک انداز میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس سے قبل بہت ساری شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن جو چرچا اور جو تذکرہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، ایسا کسی کا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر نعمت عطا فرمائی ہے اور ہر فضیلت عطا فرمائی ہے، ہر معجزہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. جس طرح سے آپ یہ سمجھے کہ آپ نے ایک باغ اگر سجایا تو آپ کا دوست اگر اس باغ کو مشاہدہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آیا، تو آپ یوں کریں گے کہ اپنے دوست کو باغ میں لے جائیں گے، باغیچے میں، اور اسے بتائیں گے اس کا نام گلاب ہے، اس کی خوشبو ایسی ہے، سونگو. اس کا نام چنبیلی ہے، اس کی ایسی خوشبو ہے، سونگو. اسے موگرا کہتے ہیں، اسے گل عباس کہتے ہیں، اسے گل مہدی کہتے ہیں، اسے رت رانی کہتے ہیں، اسے رت راجا کہتے ہیں. ہمہ اقسام کے پھول آپ اپنے دوست کو لے جا کر بتائیں گے، ایک ایک پھول کے بارے میں بتائیں گے، اس کی خصوصیات بتائیں گے، اس کی خوبیاں بتائیں گے، اس کی رنگت بتائیں گے، اس کا سب کچھ آپ بتائیں گے. تو یہ بھی ایک راستہ ہے. اور ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کو باغیچے میں نہ لے جا کر باغ کا ہر پھول توڑ کر آپ نے ایک گلدستہ تیار کیا اور وہ گلدستہ اپنے دوست کے سامنے پیش کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس میرے باغیچے کے اندر یہ بھی پھول ہے، یہ بھی پھول ہے، یہ بھی پھول ہے، یہ بھی پھول ہے، یہ بھی پھول ہے. میرے باغ کے سارے جتنے پھول تھے وہ سب میں نے گلدستہ تیار کر دیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح باغ رسالت کو سجایا، باغ نبوت کو سجایا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے، حضرت ہود علیہ السلام بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس باغ نبوت کے پھول بنے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسی باغ نبوت کے پھول بنے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنے، حضرت لوط علیہ السلام بھی بنے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی بنے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بنے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی بنے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بنے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کا ایک باغ بنایا. ہر باغ میں اس باغ ہر پھول کی الگ الگ رنگت ہے، الگ الگ خوشبو ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 معجزات عطا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے. کسی کا معجزہ عصا بنا، کسی کا معجزہ نگاہ بنا، کسی کے دم میں معجزہ، کسی کے نام میں معجزہ، کسی کے قدم میں معجزہ، کسی کے عصا میں معجزہ، کسی کے نگاہ میں معجزہ، کسی کے ادا میں معجزہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس طرح سے معجزہ دیا، ہر نبی کو اسی طرح خصوصیت دی ہے. اس طرح یہ باغ نبوت بنا. ہر نبی کی معجزہ الگ، ہر نبی کا پھول الگ، ہر نبی کی رنگت الگ، ہر نبی کا جو تو رنگ بالکل الگ ہے. یہ سب باغ نبوت ہے، یہ سب باغ رسالت ہے، اور ان تمام کو سمیٹ کر اللہ نے بنایا تو محمد مصطفیٰ کو بنایا. جب ساری شانیں ملتی ہیں
تو پھر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں۔ جب سارے شان ملتے ہیں، جب سارے کمالات ملتے ہیں، جب سارے امتیازات ملتے ہیں، جب سارے خصوصیات ملتے ہیں، سب شانیں مل کر ایک شان بنتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دیدان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا کہ آپ کے رفتار میں معجزہ، گفتار میں معجزہ، آپ کا کردار میں معجزہ، آپ کا دست مبارک میں معجزہ، آپ کا چلنا بھی معجزہ، آپ کا دیکھنا بھی معجزہ، ہر معجزہ معجزہ۔ اس طرح سے کلمے حرف سے حرف بنا کر کلمہ بنا معجزہ، کلمے سے کلمہ بنا کر کلام بنا معجزہ، کلام سے کلام ملا کر آیت بنا معجزہ، آیت سے آیت ملا کر رکوع بنا معجزہ، رکوع سے رکوع مل کر رکوع بنا معجزہ، رکوع سے رکوع مل کر نصف بنا معجزہ، نصف سے نصف مل کر ثلث بنا معجزہ، اور پھر ثلث سے ربع مل کر پارا بنا معجزہ، پارے سے پارا مل کر قرآن بنا معجزہ، اور پورا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں اللہ نے ہر کمال، ہر خوبی عطا فرمائے، لیکن حضور علیہ السلام ظاہری طور پر شہید نہیں ہوئے۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ وہ نبی ہے جنہوں نے درجہ شہادت بھی پایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کرے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی کہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ یہودیوں نے کئی نبیوں کو بغیر حق کے شہید کر دیا۔ تو اب حضور علیہ السلام میں ہر کمال، ہر معجزہ جب ہے تو پھر ایک کمال رہ جاتا نا، وہ کمال درجہ شہادت کا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام اگر شہید نہ ہوئے اور حضور علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تو پھر کوئی شہید یہ کہہ سکتا ہے آپ نے ہر کمال ہے لیکن آپ درجہ شہادت پر فائز نہیں ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اس طرح سے حفاظت فرمائے گا کہ کوئی کسی تلوار میں اتنی سخت اور طاقت نہیں ہوگی کہ جو آپ کے جسم میں اثر پر لگے، جو آپ کی جان لے سکے، ایسا کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات مبارکہ میں کئی مرتبہ آپ کو بچایا۔ ایک مرتبہ جب ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر ایک قلعے دار کے پاس جب گئے، جب بات کرنے کے لیے، تو یہودیوں نے منصوبہ بنایا کہ حضور علیہ السلام پر اوپر سے چکی کا پاٹ گرا دے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی مرتضیٰ بھی تھے، اور آقا علیہ السلام بھی تھے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اوپر سے چکی کا پاٹ گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ مسجد زرار میں حضور علیہ السلام کو بلا کر مارنے کا انہوں نے پلان بنایا تھا، اللہ نے وہاں پر بھی حفاظت فرمائی۔ جنگ خیبر سے واپسی کے موقع پر ایک یہودی نے گوشت میں زہر ملا کر کھلا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے وہاں پر بھی حفاظت فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، کوئی آپ کی جان نہیں لے سکے گا۔ اور شہادت کہتے اسے کہ جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے وَالَّذِي نَفْسُ بِيَدِهِ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میری دلی آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اب ایک طرف آرزو مصطفیٰ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، اور شہید اسے کہتے جو جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دے۔ عزیزان گرامی، ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، ایک طرف آرزو مصطفیٰ ہے، ایک طرف وعدہ خدا، ایک طرف آرزو مصطفیٰ۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے وعدے کو توڑ دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا پوری نہ ہو، آرزو پوری نہ ہو، تب کیا کرے؟ کوئی راستہ تو ہوگا، نہ خدا اپنا وعدہ توڑ سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی آرزو ادھوری رہ سکتی ہے، ہر آرزو پوری ہوئی، ہر تمنا پوری، ہر دعا قبول ہوئی۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کو اللہ بچائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حضور کی چاہت ہے اللہ کے راہ میں شہید ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کی تکمیل اس طرح سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن کو آدھا حضور علیہ السلام کے مشابہ بنایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھا نصف حضور علیہ السلام سے بنایا۔ اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو جو تھی شہادت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نبی کے نواسوں کے ذریعے پورا فرمایا۔ اب اس کی ہر کام کی ابتدا بھی ہوتی ہے، ہر کام کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ جنگ کے عہد میں حضور علیہ السلام پر حملہ ہوا،
اور خواب کے جو کیل ہوتے وہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک میں دھس گئے، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہوا۔ اور پھر ایک مرتبہ جو جنگ خیبر سے واپسی کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کو جو کھانا کھلایا گیا جس گوشت میں زہر تھا، وہاں پر اس کی بھی ابتدا ہو گئی۔ اور آپ دیکھیے حکمت کس طرح سے رب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزوگی کے شہید ہو جانا اللہ کے راہ میں۔ شہادت دو طرح کی، کئی طرح کی بھی ہوتی ہے، لیکن عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اللہ کے راہ میں شہید ہونا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کام کی ابتدا جنگ خیبر سے واپسی کے موقع پر حضور نے زہر بھرا گوشت کھایا، اور اس کی انتہا حضرت امام حسن پر ہوئی۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے وہ زہر بھرا گوشت کھایا، اور اس کی اللہ نے تو بچا لیا، اللہ کا وعدہ تھا، لیکن اس کی انتہا کہاں ہوئی؟ حضرت امام حسن پر ہوئی۔ اور جنگ احد میں حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، زخم حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر آیا، تو وہاں پر اس زخم کا آغاز ہوا اس شہادت کا، اور اس کی انتہا میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر پورا ہوا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آرزو کو مکمل کیا۔ تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت یہ آرزو مصطفیٰ کی تکمیل ہے۔ اور عزیزان گرامی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شہید کا چرچا، ہر شہید کا تذکرہ اس کی شہادت کے بعد ہوتا ہے، لیکن امام حسین کا معنی یہ تھا کہ آپ جب بچپن میں تھے تبھی سے آپ کی شہادت کا چرچا عام ہو گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شہید کو درجہ ملتا ہے شہادت کے بعد، یعنی جب اللہ کی راہ میں جانے شہادت پیش کر لیتا ہے تب اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے، تب اسے وہ مقام ملتا ہے، وہ درجہ ملتا ہے۔ اور عزیزان گرامی مقام اس طرح سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ مجاہد اسلام ہے کہ حرکت لہو عرش الرحمان کے، جس کے لیے عرش کا رحمان کا عرش کو حرکت میں آ گیا، خوشی منانے لگا کہ میری طرح کتنا پاکیزہ روح آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے لیے الفون سبع من الملائکہ کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے جو کہ اللہ کے راہ میں ایسی انہوں نے قربانی دی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بتانے کا یہ ہے کہ ایک شہید کو مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، اس کی شہادت کے بعد ملتا ہے، اور شہید کے لیے یہ فخر کی بات ہوتی ہے کہ مجھے شہادت ملی۔ لیکن عزیزان گرامی میدان کربلا میں ان عظیم ہستیوں کی شہادت ہوئی کہ ایک مومن کو درجہ شہادت کے بعد مقام ملتا ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر فضیلت والوں کو شہادت ملی، یعنی شہادت کی فضیلت ان کو ملتی ہے جو شہید ہوتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ کیا تھا کہ شہادت یہاں فضائل والوں کو ملے۔ ایک شہید یہ فخر کرتا ہے کہ مجھے شہادت ملی، اور یہاں پر شہادت یہ فخر کرتے کہ مجھے امام حسین مل گئے، شہادت فخر کرتے کہ مجھے امام حسین مل گئے۔ اس لیے عزیزان گرامی جب آپ پر نماز بھی فرض نہیں تھی تبھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوان جنت کے سردار ہے، انہیں تو اس زمانے میں جنت کی سرداری مل گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسنین کریمین کے بچپن ہی میں اعلان فرما دیا تھا کہ میرے نواسوں کو، یہ میرے جگر کے ٹکڑوں کو میرے کلمہ پڑھنے والی امت ہی شہید کرے گی۔ اور عزیزان گرامی آج کے اس پرفتن دور میں وہ یزیدی فکر کے حامل افراد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقائے کربلا کی شہادت کو ایک عام جنگ کی جنگ کہتے ہیں، یہ لڑائی کو ایک عام جنگ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی سیادت اور قیادت کی لڑائی تھی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں کہ یہ سیادت کی لڑائی نہیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عارضی دنیا کی منصب کے لیے کیوں لڑے تھے جسے مصطفیٰ نے سیدہ شباب اہل الجنہ کہا، نوجوانوں نے جنت کے سردار کہا۔ جب وہ سرداری کا مقام ملا تو امام حسین دنیا کی اس کے لیے کیوں لڑیں گے؟ اصل بات کہتی ہے الخلافت علی منہج النبوہ، جو خلافت نبوت کے منہج پر قائم نہیں تھی، یزید نے وہ جو حرام کاریاں، وہ جو غلط باتیں، وہ سارے معاملہ جو اسلام کے معاملے کو بدل کر رکھ دیا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کے مقابل میں نہ آتے، عزیزان گرامی یاد رکھے جب کسی کی یہ پوزیشن آ جائے تو کسی کافر نے آپ کے کن پٹی پر اگر گن رکھ کر یا بندوق رکھ کر کہا بول اللہ کے سوا کوئی بھی معبود ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں شریعت یہاں دو راستے دیتی ہے، ایک راہ رخصت، ایک راہ عصمت۔ راہ رخصت یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے
کہ قلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر ایمان پر تمہارا دل ثابت ہے، تم اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل سے یقینی طور پر مانتے ہو، صرف اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کہتے ہیں کلمہ کفر بول دو تاکہ اپنی جان بچائے۔ یہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم اپنی جان بچا لو کلمہ کفر بول کر، لیکن دل ایمان پر مطمئن ہونا، دل میں اللہ کی وحدانیت ہونا چاہیے، اس پر پورا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور دوسرا راستہ شریعت یہ دیتی ہے کہ اپنی جان گوا دو، اپنی گردن کٹا دو، لیکن اپنی زبان پر کلمہ کفر کلمہ شرک نہ لائے۔ عزیزان گرامی، دنیا سب جتنے تھے ایک طرح کا اگر چلتے رہے تو راہ عظمت کی مثال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، آپ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے دعا فرماتے تھے، کربلا کا واقعہ ٹل جاتا، حضور کی دعا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پلٹ گیا ایمان کی طرف، حضور نے دعا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا دل اسلام کی طرف پلٹ گیا۔ اور عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کی چاہت پر اللہ نے قبلے کو بدل دیا۔ حضور اگر دعا فرماتے تھے نا تو پھر یہ ہوتا کہ کربلا کا یہ عظیم ثانیہ ہی پیش نہیں آتا، لیکن عزیزان گرامی چونکہ امت کے لیے درس دینا ہے کہ جب کبھی ایسا معاملہ آ جائے، ایک طرف راہ رخصت ہے، ایک طرف راہ عزیمت ہے، حق اور باطل کی لڑائی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کرنا چاہیے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر حضور اگر دعا فرما دیتے تو یقیناً کیا ہوتا، کربلا کا یہ ثانیہ ہی پیش نہیں آتا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، بہت برگزیدہ بندے، کہ جب تاتاری جب ان پر حملہ کرنے کے لیے جب آ رہے تھے، انہیں خبر ملی کہ ہمارے گاؤں پر، ہمارے شہر پر تاتاری حملہ کرے گی۔ وہ اتنی خونخوار قوم تھی تاتاری کہ وہ خون پی کر اپنی پیاسوں کو بجھاتے، حتیٰ کہ جب وہ گھوڑ سواری پر ہوتے اور انہیں پیاس لگتی تو وہ گھوڑے کی گردن کاٹ کے اس کا خون پی لیا کرتے تھے، اتنی خونخوار قوم تھی۔ انہوں نے پورا نقشہ تیار کیا کہ چلو ہم جا کر اب یہ کرتے ہیں کہ اس شہر کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے گھر میں تشریف لے گئے، سجدہ کیا، رب کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا مانگی اور کہا کہ مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں کوئی بھی آتا ہے اپنا کاسا لے کر آتا ہے، آج فرید تیری بارگاہ میں آیا ہے، تیرے نبی کی امت کی حفاظت کے لیے دعا کرتا ہے، مولا اپنی ٹوپی کو کاسا بنا کر آیا ہوں۔ اب یہ وقت گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی ٹوپی کو جب ڈال دیا تو پھر یہ ہوا کہ تاتاری جب آئے تو وہ شہر آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ یہ ان کی کرامت تھی، وہ شہر اللہ نے ان کی آنکھوں سے غائب کر دیا۔ جو جس نقشے کے اعتبار سے وہ آئے تھے تو وہاں پر کوئی انہیں شہر ہی نظر نہیں آیا، وہاں پر کوئی بستی نظر نہیں آئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اب انہیں پتہ نہیں، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے باہر نکلے تو دیکھا کہ قوم کے اسی طرح گناہوں میں ملوث ہے، آدمی بھی ملوث ہے، عورتیں بھی ملوث ہے، بازار میں خیانت ہو رہی ہے، ہر گناہ یہاں پر آپ ایک ایک کے گھر پہ جاتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس ولی کے صدقے میں ان کے آپ پر آنے والی بلا کو ٹال دیا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، لیکن آپ سمجھاتے رہے کہ دیکھو ایک مرتبہ بلا ٹل گئی، اب بار بار یہ بلا نہیں ٹلتی ہے، اللہ نے تمہیں موقع دیا، ابھی بھی اپنی حالت کو سنوار لو، اپنی عادتوں کو سنوار لو، اپنے دل اعمال کو تم درست کر لو، لیکن کوئی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یہ ہوا کہ ادھر تاتاری نے پھر ایک مرتبہ منصوبہ کیا، چونکہ وہ ضدی اور اڑیل قسم کی قوم تھی، وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے، کہا کہ ایک مرتبہ پھر جائیں گے اور ہر چار جانب سے جائیں گے تاکہ کوئی بچ کر نکل کر نہ جا سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ ہوا کہ جب انہیں علم ہوا اس بات کا تو آپ پھر مسجد کے بارگاہ میں آئے اور جیسے اپنی ٹوپی کو ہاتھ لگا کر جب الٹا کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ہاتھی کے غیر سے آواز آئی، اے فرید الدین عطار اب نہیں، پہلے میں نے تیری مان لیا تھا، اب تو میری مان۔ اس لیے کہ جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ فنا و برباد ہو جاتے ہیں۔ اب کی باری نہیں، اب یہ آزمائش ہوگی اور اس آزمائش میں تجھے بھی درجہ شہادت پر پہنچنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، تسلیم رضا ہوتا ہے، اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہاں پر خاموشی اختیار فرما لی، اور پھر یہ وقت تاتاریوں کا جب حملہ ہوا، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تک جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہی سب کا سرغنہ ہے، ان کے گلے میں پٹا ڈال کر انہیں گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ عزیزان گرامی، کسی امیر کبیر شخص نے کہا کہ اس غلام کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ 5 لاکھ قیمت میں خریدوں گا، کیا مجھے دو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے نہیں بیچنا، اس نے قیمت صحیح نہیں لگائی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آگے چلنے کے بعد کسی نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت میں ایک
घोड़े या मेरे गधे के बदले में दूंगा। तो हजरत फरीदुद्दीन अता ने फरमाया इसलिए अब कीमत सही लगाई। कहा कि जब इंसान अपने नेकों पर भी गुरूर करने लगता है, अल्लाह की नाफरमानी करने लगता है, तो मामला इस तरह से होता है। तो तस्लीम की रजा, अल्लाह की रजा पर राजी रहना, आपको भी शहीद कर दिया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का एक उम्मती को अल्लाह ने जब ये करामत दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में कितना असर था। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो दुआ करते तो करबला का वो अजीम सानिया ही पेश नहीं आता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं फरमाई, क्योंकि मनसब शहादत एक अजीम शहादत है। मनसब शहादत का मामला है कि शहीदों से अल्लाह ताला जन्नत में पूछेगा कि है मेरे शहीदों बताओ जन्नत में तुम्हें किसी चीज की कमी तो महसूस नहीं होगी। तो कहेंगे कि मौला तेरी जन्नत में हर नेमत है, हर फरात है, हर मजा है, लेकिन मौला ताला वो मजा नहीं है जो मजा तेरी राह में जामे शहादत नोश करते देते चाहता, यानी तेरा दीदार हमें हुआ था। तो अल्लाह ताला तो जन्नत में जाने के बाद भी शहीद इस बात की आरज़ू करेंगे कि मौला हमें फिर दुनिया में भेज दे, हम तेरी राह में जामे शहादत नोश करेंगे और तेरी राह में जान लुटाते हुए जो लज्जत और फरात है वो तेरी जन्नत में नहीं है। तब अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना दीदार करवाएगा। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, चूंकि मनसब शहादत एक अजीम शहादत है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे के लिए ऐसी दुआ नहीं फरमाई, चूंकि वहां पर राह अजीमत दिखाना था, अजीमत की राह दिखाना था। और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मामला किया, जो यजीद की फौज, इब्न जियाद की फौज जब मैदान करबला में हुई, हजरत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अज़ीज़ान गिरामी, जो वक्त नहीं इस बात की कि मैं सारी तफसीलात बयान करूं। इंशाअल्लाह शाम नूरानी मस्जिद मिलकर गली में भी मेरा इस पर बसीरत अफरोज किताब होगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि तफसीली खिताब के लिए इंशाअल्लाह वहां पर जरूर तशरीफ लाए। मेरे बुजुर्ग लोग, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में गए, आपके साथ खानवादे नबूवत की शहजादियां भी साथ थी, आपके भतीजे साथ, आपके रुफका साथ, सबके सब आपके साथ थे। अहले कुफा ने आपको धोखा देकर वहां पर बुलाए और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते अगर मैं ना जाऊं तो फिर यही उम्मत क़यामत के दिन मेरे नाना से कहेगी कि हमने तो बुलाया था, ही नहीं आए। हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे। जो भी सानिहा पेश आया, जो भी वाक़या पेश आया, अज़ीज़ान गिरामी, ये मैदान करबला की आखिरी रात में इमाम आली मकाम ने अपने रुफका से कहा कि मेरे रुफकाए सफर, आप तमाम अगर जाना चाहते हो तो आप चले जाए, इसलिए ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे है, ये किसी और के लिए नहीं है। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अगर किसी को हया आती है मेरे सामने जाने से तो फिर मैं चराग बुझा देता हूँ, अंधेरे रात में चले जाए, वो अंधेरी मुंह रात लेकर अपने यहाँ से मैदान करबला से निकल जाए। और अज़ीज़ान गिरामी, जब उसके बाद आपने चराग को बुझा दिया, फिर चराग को जब रोशन किया तो देखा कि वो रुफकाए करबला में से एक भी रफीक वहां से नहीं मिला। सबने कहा कि ना मुंह छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, एक रात कम जिए, कम भी सही, लेकिन हम उनके साथ जिए जो समा जला के जिए। कि ऐ इमाम आली मकाम, मैदान करबला में अगर हम आपको तने तना छोड़कर चले जाए तो कल बड़े महशर हम आपके नाना को क्या जवाब देंगे, हम कैसी आंख मिला सकेंगे, हम कैसा सर उठा सकेंगे, हमारे सर नदामत से झुके होंगे, हमारे सर शर्मिंदगी से झुके होंगे कि नमाज रसूल के जिनकी एक ईजा को भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वो गवारा नहीं फरमाते थे कि इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको यहाँ पर तना नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ है। जिंदगी अगर जिएंगे यहाँ से जाने के बाद तो कब तक जिएंगे, एक न एक दिन मरना तो जरूर है। हम चाहते कि हमारा शुमार आपके रुफका में हो, हमारा शुमार आपके साथियों में हो, हमारा शुमार आप पर जान निछावर करने वालों के फैसले में शामिल हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके लिए दुआ फरमाई और करबला की वो पूरी रात जहां पर हजरत इमाम आली मकाम पूरी रात नमाज और तिलावत कुरान मजीद में गुजारी। और अज़ीज़ान गिरामी, आप देखो ना कि मेरे आका ने फरमाया इन्नी तरफ तो फीकुम असक़लैन, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत है, एक में मेरी सुन्नत भी है। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखे मैदान करबला में ये इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि कल का आने वाला दिन कितना खूनखार दिन होगा, लेकिन ना आपने नमाज को तर्क किया, ना आपने कुरान की तिलावत को तर्क किया। नमाज फज्र का मामला जब आया तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि अज़ान फज्र को एक तरफ यजीदियों की भी आजाद हुई, एक तरफ करबला वालों की भी आजाद हुई, नमाज जमात की वहां पर भी हुई, जमात के साथ नमाज भी यहाँ पर हुई, वहां पर भी सजदे किए गए, यहाँ पर भी सजदे किए गए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एक जमात हक जमात है, हक वहां पर जाने बैठे, इसलिए तो मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हें हक की तलाश हो तो तुम मेरे अहले बैत को थाम लो, इसलिए कि जहां मेरे अहले बैत को
گے وہاں پر حق کی آواز ہوگی. حضرت حور جب آئے تھے وہاں پر حضور نے فرمایا کہ تم بھی نماز پڑھ لو. اور جب حضرت حور نے امام حسین کی بارگاہ کی خدمت میں زبان پیش کیا اور آپ کی امامت میں نماز فجر جب ادا کی, عزیزان گرامی یہی حور کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ یزید کی فوج میں جب شامل تھے, امام حسین کے مقابل میں جب آیا, امام حسین کی نگاہ پڑے تو پھر یہ دیکھا کہ اس کا دل بدل گیا. جو کس طرف یزیدیوں کی طرف سے تھا, باطل کی طرف سے تھا, وہ سب سے نکل کر امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو گیا. کہا کہ تو حور آزاد ہے اور امام علی مقام کی اقتدا میں نماز ادا کرے وہ جنت جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے دل پلٹ گیا, امام حسین کی طرف آ گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ میدان کربلا کا واقعہ کہ جس میں خاتمہ نبوت کا ایک پھول اللہ کی راہ میں اپنی جامع شہادت نوش کرتا گیا. حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئے, حضرت معصوم علی اصغر کی شہادت ہوئے, حضرت قاسم کی شہادت ہوئے, حضرت محمد کی شہادت ہوئے, حضرت رفقاء کربلا کی شہادت ہوئے. ایک کے بعد ایک دیگر ہوتے گئے. اور عزیزان ملت اسلامیہ, منصب شہادت کی خوشخبری شہادت کو پہلے نہیں مل چکی تھی. وہ امام علی مقام کا جگر کیا تھا, وہ علی مقام کا کتنی ہمت ہے, ان کی کتنی بہادر, کتنی شجاعت ہے. ایک ایک شہید کو آپ اٹھاتے رہے, ان کے لاچے کو قریب لاتے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ, معاملہ کیا تھا کہ اتنے سارے شہداء نے جامع شہادت نوش کر لیا. یزید نے ہزاروں کو اپنے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے لیے تیار کر لیا. یہ کیا بات تھی کہ ایک تنہا امام حسین اگر آپ کے ہاتھ پر بیٹھ نہ کرے تو کیا ہوتا. وہ جانتا تھا اس بات کو کہ اگر ساری دنیا میرے طرف کھڑے ہو جائے, تنہا حسین ایک طرف کھڑے ہو جائے, آخر وہاں پر ہوگا جائے امام حسین ہوگے. وہ جانتا تھا پوری دنیا میرے ساتھ کھڑے ہو جائے تو بھی میں حق پر نہیں ہوگا, حق وہاں پر ہوگا جہاں امام حسین ہوگا. اور وہ چاہتے تھے کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لے, لیکن امام علی مقام نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. اللہ کی راہ میں اپنی سر کو کٹا دیا, لیکن ظاہر کو یہ لگ رہا تھا کہ امام علی مقام کی شہادت ہو گئی, آپ شکست کھا گئے. لیکن یاد رکھے, ایک سر تن سے جدا ہوا, ایک سر تن سے جدا ہوا, لیکن وہ فکر کربلا جو امام حسین نے اپنے نامہ کی امتیوں کے لیے دیا ہے, وہ فکر کربلا کو یہ قید نہیں کر سکے, اس فکر کربلا کو یہ ختم نہ کر سکے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب قیامت تک کی حق کی پہچان امام علی مقام بن گئی اور باطل کی پہچان یزید پلید بن گیا. میرے بزرگ اور دوستو, میدان کربلا ہمیں درس دیتا ہے شہادت کا, میدان کربلا درس دیتا ہے ہمیں اثار کا, میدان کربلا ہمیں درس دیتا ہے ہمت کا, میدان کربلا ہمیں درس دیتا ہے قرآن کی تلاوت کا, میدان کربلا ہمیں درس دیتا ہے شجاعت و بہادری کا, میدان کربلا ہمیں درس دیتا ہے اللہ کے راہ میں اپنی جامع شہادت نوش کرنے کا, میدان کربلا درس دیتا ہے کہ جسم اگر خون سے لہولہان بھی ہو جائے تو تم اپنی نمازوں کو ترک نہ کرے. عزیزان گرامی, آج سے سالوں سال پہلے سے ہر کسی کی اپنی اپنی عمر ہے, بچپن سے میدان کربلا کے واقعہ سنتے آ رہے, لیکن عزیزان گرامی اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی اپنے آپ کو سدھار لے, تھوڑا تھوڑا بھی اپنے آپ کو سنوار لے, تو عزیزان گرامی انشاءاللہ ہماری بگڑی ہوئی حالتیں سنور جائے گی. میدان کربلا میں یہ درس دیتا ہے کہ ایک نہیں سے کئی کربلا کے میدان قائم ہو گئے. بس تمہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہو تو پھر حسینی کردار کو پیدا کرے, حسینی رفتار کو پیدا کرے, اپنی عادت اپنی کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا بنائیں. عزیزان گرامی, ہم کیا ہے, ایک جذباتی مسلمان ہے. ایک وقت آتا ہے ہم جذبات میں آتے ہیں, جذبات ختم, اس کے بعد ختم. پانی کے بلبلے کی طرح نہ رہو. دشمن آج ہم پر مکمل تیاری میں ہے, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ چونکہ ہم ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن, ہمیشہ چھوٹی جو جماعت ہے حق والی وہ ہمیشہ بڑی جماعت پر غالب آئے. لیکن عزیزان گرامی, اگر ہم قرآن اور اہل بیت سے نہیں جڑیں گے, اگر ہم ایمان کے تقاضوں سے نہیں جوڑیں گے, امام حسین نے قربانی دی ہے نا, تو قربانی دے کر نمازوں کو بچایا. آج ان نمازوں کی ہم حفاظت نہیں کرتے. امام حسین نے قربانی دے کر شریعت مصطفیٰ کو بچایا, آج ہم اس شریعت مصطفیٰ پر عمل نہیں کرتے. امام حسین نے اپنے خاندادے کے ہر پھول کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. وہ قربانی اس لیے دی تاکہ نانا کا دین جو تو سلامت رہے, نانا کا دین جو کی حفاظت ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو صبح قیامت تک کے لیے ہمارے لیے میدان کربلا ایک عظیم درس دیتا ہے, ایک ہمیں عظیم سبق دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو